لوگوں نے ہمارے دین کو چند عبادات کے ساتھ محدود کر دیا ہے، یا کچھ شر پسند لوگوں نے عبادات سے ہٹ کے صرف حقوق العباد کے ساتھ دین کو مختص کر دیا ہے اور نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ بس صرف اور صرف دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی انسانیت ہے، کہ آپ انسانیت کا خیال کر لیں، باقی ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دلیل کے طور پہ کیا بات پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا، کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک دھوکہ ہے، اس کے اندر ایک انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے کہ انسانوں کو اللہ کی ذات سے توڑا جا رہا ہے، کہ انسانوں کے ذہن اور دلوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے، دیکھو نماز نہیں پڑھو گے کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھو گے کوئی بات نہیں، حج فرض ہے نہیں ادا کرو گے کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم نے کسی انسان کا حق مارا ہے تو یہ معاف نہیں ہوگا، اللہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ والد کا یہ حق ہے، والدہ کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے، یہ سارے حقوق بیان کس نے کیے، بتلائے کس نے ہیں؟ اللہ نے ہی کو بتائے ہیں، اور قیامت کی صبح ان حقوق کے بارے میں جو سوال کرنے والا ہوگا وہ بھی اللہ ہے، کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کسی بندے کو جا کے جواب نہیں دینا، ہم نے اللہ کو ہی دینا ہے۔ تو معلوم ہوا بندوں کے حق بھی اصل میں اللہ کے حق ہیں، بندوں کے حقوق بھی اصل میں اللہ کے ہی حق ہیں۔ اور یاد رکھیں قیامت کی صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قیامت کی صبح سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ قیامت کی صبح سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا بھائی؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور نماز حقوق اللہ ہے کہ حقوق العباد ہے؟ حقوق اللہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر کے اندر تذکرہ فرمایا کہ جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، آپس میں گفتگو کریں گے۔ جہنمی جو کافر ہوں گے وہ جہنمی مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ بھئی آپ جہنم میں کیوں آ گئے ہیں؟ ہم تو چلو جہنم میں آئے، ہم تو اللہ کو نہیں مانا، ہم نے تو نبی کو نہیں مانا، لیکن تم لوگ کیوں جہنم میں آ گئے ہو؟ تم تو کلمہ پڑھتے تھے۔ تو وہ مسلمان جہنمی یہ سوال کا جواب دیں گے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو معلوم ہوا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا گیا۔ تو نماز حقوق العباد نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ ہے۔ تو حقوق اللہ کا سوال بھی ضرور ہونا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن سے نکالنی پڑے گی کہ اگر حقوق اللہ کو ہم چھوڑ دیں، صرف حقوق العباد
फोकस करें तो हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, हुकूकुल इबाद की अपनी अहमियत है। इंशाअल्लाह आगे चल के मैं बतलाता हूँ कि हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर जा बजा बंदों के हुकूक को बयान फरमाया है। अगर हम कुरान का मुताला करें तो कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के हुकूक को बयान फरमाया। अगर हम सूरह निसा के अंदर चलें तो वहां पे आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के हुकूक का तज़किरा फरमाया। सूरह अनआम को देखें तो आयत नंबर 151 और 152 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के हुकूक का तज़किरा फरमाया। अगर हम सूरत बनी इसराइल को देखें आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के हुकूक का तज़किरा फरमाया। और अगर हम सूरत अल-अहक़ाफ़ का तज़किरा करें, देखें, उसका मुताला करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के हुकूक का तज़किरा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के 5 मकामात के अंदर अपने हक के बाद अपने वालिदैन के हुकूक का तज़किरा फरमाया है। तो वो भी बंदों का हुकूक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक की कीमत हमें बतलाई है। तो देखो, हर चीज की अपना अपना दर्जा है, उसकी कीमत है। और इसी तरह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बतलाया है। याद रखें, हम इस तरह करके कामयाब नहीं हो सकते कि एक बंदा हुकूकुल्लाह में इंतहा को पहुंच जाए, खड़ा हो, और हुकूकुल इबाद में ज़ीरो हो और ये कहे मैं कामयाब हूँ, तो ये भी कामयाब नहीं है। और एक बंदा कहे कि मैं हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक में बिल्कुल 100% उनके हक को पूरा कर रहा हूँ और हुकूकुल्लाह को मैं उससे खुश डाल रहा हूँ, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ये बंदा भी कामयाब नहीं होता। हमें ये तलाल का रास्ता सिखाया गया है। हमने हुकूकुल्लाह को भी लेके चलना है, हुकूकुल इबाद को भी लेके चलना है। अल्लाह के हक को भी देखना है, बंदों के हक को भी देखना है। अब यहाँ पे फिर लोग सवाल करते हैं, अच्छा जी हमें ये बतलाए, मैं जा रहा हूँ रास्ते में एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, उसके सर से खून बह रहा है, उसकी जान का वक़्त आया हुआ है, उसको अपनी जान की पड़ी हुई है और उसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा, और इधर नमाज का टाइम हो रहा है, तो क्या मुझे नमाज पढ़नी चाहिए या उस बंदे का ख्याल करना चाहिए? कितना अजीब सवाल है। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, वो पड़ा हुआ है और उधर नमाज का वक़्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ूं या उस बंदे का ख्याल करूं? तो हम सब कहेंगे भाई बंदे का ख्याल करें, सब कहेंगे बंदे का ख्याल करें, लेकिन बंदे का ख्याल करके ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं उस बंदे की खिदमत में लग गया था इसलिए मैंने नमाज पढ़ी, क्योंकि मैं तो हुकूकुल इबाद में लग गया था, अब तो नमाज मेरे ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है। आप बंदे की खिदमत करें, हुकूकुल इबाद का ख्याल करें, लेकिन हुकूकुल इबाद का ख्याल करते हुए आपसे हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक साबित नहीं होगा, नमाज खत्म नहीं होगी, वक़्त मिलने पे फिर आपको नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, आपको नमाज भी कायम करनी पड़ेगी। ऐसे जान नहीं छूटेगी किसी की खिदमत करके। तो याद रखें, खुलासा क्या हुआ इधर तक की बात का कि हमने हुकूकुल्लाह को भी लेके चलना है, हुकूकुल इबाद को भी लेके चलना है। जो आज का नारा लग रहा है कि हुकूकुल इबाद का ख्याल करो, इंसानियत को लेके चलो, बस फिर क्या है कि बाकी सब कुछ अल्लाह माफ करवा देगा, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने अपनी ज़हन साजी करनी है, अपने आप को दुरुस्त करना है, सीधे रास्ते पे लेके आना है, हुकूकुल्लाह का भी ख्याल करना है, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल करना है। अब आते हैं हम हुकूकुल इबाद की क्या अहमियत है, कि बंदों के हक की क्या अहमियत है। याद रखें, दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने हर एक के हक को बयान फरमाया है, हर एक के हक को, यहाँ तक के रास्ते के हक को भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया।
راستے کا حق کہ حضور نے فرمایا ساری زمین تمہارے لیے پاک ہے، تم اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہو، پڑھو نماز۔ لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے راستہ ہو، لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو، گاڑیاں گزرتی ہوں، وہاں پہ تمہیں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ راستے کا حق بیان کیا، ساتھ میں ہی بندوں کا بھی حق بیان کر دیا۔ حضور نے جانوروں کا بھی حق بیان کیا ہے، بندوں کا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک کسی جانور کو لو اس پر اتنا ہی وزن ڈالو جتنا اس کی طاقت ہے، جتنی اس کے اندر ہمت ہے تو اس کے اوپر اتنا وزن ڈالو، اس سے زیادہ نہ ڈالو، اس لیے کہ پھر وگرنہ تم سے پوچھو گے۔ حضور نے جانوروں کے بھی حق ہمیں بتلائے ہیں، تو حضور کا لایا ہوا دین ہمیں عورتوں، مردوں اور انسانوں کے حق کیوں نہیں بیان کرے گا؟ لوگ آج نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں تو حقوق دین اسلام میں بندوں کے مذہب حقوق کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہماری کم علمی ہے، کم ظرفی ہے ہماری کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، وگرنہ دین اسلام میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو کھل کے بیان کیا ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے ان چیزوں کو لیا اور مانا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، تابعی ہیں، انہوں نے ایک بندے سے اونٹ لیا کرائے پہ، مصر جانا تھا، جیسے آج کل ہم عاریۃً کرائے پہ مکان لیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، اس پہ مکان لیا اور اس کے اندر رہ رہے، جب گئے تو واپس ہو مالک کا۔ تو پہلے زمانے میں اسی طرح سواریاں ملتی تھی کرائے پہ، تو حضرت نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ لیا کہ میں نے مصر کا سفر کرنا ہے تو مجھے اونٹ چاہیے۔ تو اس کے مالک نے انہیں اونٹ دیا اور انہوں نے ان سے بات طے کی کہ میں اس کو لے کے جاؤں گا وہاں پہ میں فلاں کام کروں گا اس پہ بیٹھ کے، تو لہٰذا مجھے اس کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے دی۔ اب جب یہ نکلنے لگے تو ایک صاحب نے ایک رکا دیا، ایک خط کہ مصر میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہے، آپ جا رہے ہیں، اس کو یہ خط دے دینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی اگر یہ خط دینا ہے تو پھر ٹھہرو، میں پہلے اس اونٹ کے مالک سے یہ اجازت لے لوں، میں اس اونٹ کے مالک سے اجازت لے لوں۔ تو اس نے کہا اس کا کون سا وزن ہے؟ فرمایا اس کا وزن کیوں نہیں ہے، اس کے اندر جان ہے، اور میں نے اس اونٹ کو کرائے پہ لیا ہے صرف اپنے کام کے لیے۔ اس خط کا بے شک ذرا بھی وزن نہیں ہے، لیکن اس کے مالک کو نہیں بتلایا۔ اگر آپ نے خط وہاں تک میرے ذریعے سے پہنچوانا ہے تو پہلے میں اس کے مالک سے اجازت لوں گا، اس کو بتاؤں گا، پھر آپ کا ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جن لوگوں نے خیال کیا پھر انہوں نے اس طرح سے کیا۔ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم روزتے چلے جاتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے۔ حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، یہ بھی یہ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا 70 سال تقریباً اس بندے نے گناہوں میں گزارے، 70 سال، اور لکھا ہے کہ گناہ بھی ایسے ایسے کیے کہ ان گناہوں کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے، اتنے برے برے گناہ کیے اس بندے نے۔ 70 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اس شخص کو ہدایت عطا فرمائی، وہ صحیح ہو گیا، توبہ کر لی، اور اس نے اپنی زندگی کے اگلے جتنی بھی عمر تھی صحیح دین پہ گزاری، دین پہ۔ فرماتے ہم نے اسے دیکھا زکات بھی دیتے ہوئے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہوئے، نماز کو بھی اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہوئے۔ میں نے پھر اس کی اگلی زندگی ذرا بھی اللہ کی نافرمانی کے خلاف نہیں کی۔ فرماتے ہیں وہ فوت ہو گیا، میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کاش کہ مجھے پتہ چلے اس کے اتنے گناہ تھے، اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ فرماتے ایک رات میں سویا تو وہ مجھے خواب میں مل گیا، میں نے اس سے پوچھا بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو فرماتے ہیں اس نے کہا کہ
اللہ رب العزت نے میرے وہ 70 سال کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف فرما دیا، ایک لمحے میں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم کا ایک کوڑا لگا جس کی وجہ سے 100 سال تک میری کمر سے جہنم کی آگ کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ 100 سال تک ایک کوڑا لگا۔ اور میں وہ کوڑا کیوں لگا؟ توجہ، کوڑا کیوں آ رہا تھا؟ رب العزت نے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے، پھر کیوں کوڑا مارا؟ فرماتے ہیں کوڑا اس لیے مارا، ایک دن میں گلی سے گزر رہا تھا، میرے ایک پڑوسی کی لاٹھی جو وہ وہاں پہ رکھتا تھا وہاں رکھی تھی، میں نے اٹھا کے اس کی لاٹھی کو دوسری جگہ پہ رکھ دیا۔ میرا پڑوسی جب گھر سے باہر نکلا، اس نے دیکھا اس کی لاٹھی وہاں نہیں تھی جہاں رکھی ہوتی تھی، اسے ڈھونڈنے میں تکلیف ہوئی۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے بندے کو اتنی تکلیف دی ہے جس کی وجہ سے تجھے ایک کوڑا جہنم کا لگاؤں گا، جس کی وجہ سے تجھے 100 سال تک جہنم کے عذاب کی حالت دی۔ ایک لاٹھی چوری نہیں کی، اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھی، بندے کو تکلیف ہوئی، اللہ رب العزت نے سزا دی۔ بتلائیں بندوں کے کتنے حقوق ہیں۔ یہ حقوق العباد اتنی اہمیت ہے جنہیں میں اور آج آپ روندتے چلے جاتے ہیں۔ زبان سے جو مرضی بول دیا، ہاتھ سے جو مرضی تکلیف دے دی، اور ٹس سے بس بھی نہیں ہونا۔ 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 3 احادیث مبارکہ کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، حقوق العباد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں منبر پر تشریف فرما ہوئے، منبر پر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی کے حق کی تلفی کی ہے، حق تلفی کی ہے تم لوگوں نے آج تک، تو اس کے حق کو اپنے آپ سے معاف کروا لو، اس سے معافی مانگ لو، الا یہ کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، یعنی حق معاف کروا لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن پیسے بھی کام نہیں آئیں، یعنی قیامت کی صبح اگر آپ لوگوں نے کسی کا حق مارا، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے پاس وہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا، پھر کیا حق تلفی ہوگی، اس کو اس کا حق کیسے دیا جائے گا؟ اگلی حدیث میں بتلاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے حق کا خیال کرو، اس سے پہلے اپنے حق معاف کروا لو، اس سے معافی مانگ لو۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ معافی ویسے تو ہم نہیں مانگتے، ہاں الا قلیل چند موقع ایسے ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگ لیتے ہیں ساروں سے، اپنے جاننے والوں سے۔ ایک یہ کہ جب بندہ عمرے پہ جاتا ہے نا، اس وقت سب سے ملنے جاتے ہیں، جی اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دینا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں جب اعتکاف میں کوئی بندہ بیٹھ رہا تو وہ جا کے ایک کو کہتا ہے جی میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، لہٰذا میں نے اگر آپ کی کوئی حق تلفی کی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ حج پہ جا رہا ہے تو یہ کہتے ہیں۔ تو ان موقعوں پہ وگرنہ ہم لوگ نہیں معافی مانگتے، ان موقعوں پہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ مجھے بات یاد آ گئی کہ حضور نے اپنے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایام ختم ہونے سے 4 دن پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ 12 ربیع الاول کو میرے نبی کا وصال ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک یہ کہ حضور کا وصال دنیا سے حضور نے پردہ فرمایا ہے 12 ربیع الاول کو، تو حضور 9 ربیع الاول کو بروز جمعرات حضور آئے، اپنی زندگی میں محراب پہ تشریف فرما ہوئے، اور صحابہ کو جب باتیں کی ان میں سے ایک بات مختصر میں یہ کہتا ہوں کہ حضور محراب پہ کھڑے ہوئے منبر پہ اور فرمانے لگے میرے صحابہ
اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا، میں نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہو، تو آج محمد تمہارے سامنے ہے کھڑے ہو کر کے آج بدلہ لے۔ ہے میرے اور آپ کے اندر ہمت کہ ہم کھڑے ہو کے اپنے صرف ماں باپ، دوسرے لوگ نہیں، ماں باپ کو یہ کہے ماں میں نے تیرا فلاں جگہ پہ دل دکھایا تھا، مجھے معاف کر دے۔ ہم اپنی شان میں کمی سمجھتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیفیں، رشتہ داروں کو تکلیفیں۔ قرآن میں تو یہ فرمایا قرآن نے کہ اگر تم سفر کر رہے تھے اور سفر کے درمیان تمہاری ساتھ والی سیٹ پہ اگر بندہ بیٹھا ہے تو اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو حضور نے کھڑے ہو کر کے فرمایا آؤ مجھ سے بدلہ لے۔ ہے ہمارے اندر ہمت؟ تو دوسری حدیث ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا صحابہ سے، میرے صحابہ یہ بتلاؤ غریب کون ہے، مفلس کون بندہ ہے؟ تو صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی کہ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ پیسے نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، درہم دنانیر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، توجہ سے سنیے گا، غریب وہ ہے کہ کل قیامت کی صبح ایک بندہ اتنی زیادہ نیکیاں لے کے جائے گا، زکات دی ہوگی نیکیاں، حج کیا ہوگا نیکیاں، بہت نیکیاں لے کے جائے گا، اور وہاں کھڑا ہوگا تو کچھ لوگ آئیں گے اس کے پاس۔ اللہ رب العزت کو فرمائے کہ اللہ اس نے مجھے دنیا میں تکلیف دی تھی، اس نے مجھے رنج دیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، دکھ دیا تھا، اللہ مجھے اس کا حساب دلوایا، مجھے اس سے حساب لے کے دے، انصاف چاہیے مجھے۔ ایک بندہ آ کے کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے انصاف دلائے۔ اس وقت پیسے تو ہوں گے ہی، اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائیں گے اس بندے کی نیکیاں ان کو دے دو، نیکیاں اس کی جتنی بھی ہوگی ساری لوگوں کو مل جائے۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی رہتے ہوں گے، وہ آئیں گے اللہ مجھے انصاف چاہیے، فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ اب اللہ کی ذات فرمائیں گے ان بندوں کی جنہوں نے حق لینا ہے ان کے گناہ لے کے اس بندے کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ ان کے گناہ لے کے اپنے سر لے لے گا، اور حضور نے فرمایا کہ اتنی نیکیاں کر کے قیامت کی صبح آیا ہوگا، اور حال یہ ہوگا اس کے ساتھ اس کی نیکیاں دوسرے لے جائیں گے اور دوسرے کو گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اصل غریب یہ ہے، اصل مفلس یہ ہے کہ جو دنیا میں نیکیاں کرتا رہا لیکن بندوں کو تکلیفیں پہنچاتا رہا، بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتا رہا، آج اس کی ساری نیکیاں چلے گی، یہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، قیامت کے آنے سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے میں اور آپ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے حقوق کو معاف کروا لیں، ان کے جو ہم نے حق تلفیاں کی ان کو ختم کروا لیں، ان کی ناراضگیوں کو ختم کروا لیں۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں، آخری بار نعرہ لگاتے ہیں نا کہ حقوق و لباس، حقوق و لباس، حقوق و لباس کا خیال کرو، اللہ اپنے حق معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیں ہر کلمہ گو کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہے، جانتے نہیں جانتے 5 حق ہے ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، سن لے اور ان پر عمل کرے۔ پہلا حق کہ جب بھی کوئی مسلمان سامنے آئے اس مسلمان کا یہ حق ہے کہ ہم اس کو سلام کریں، یہ اس کا حق ہے۔ میں کیوں کروں، میں چودھری کا پتر، میں کیوں سلام کروں بھائی، انہوں ضرورت ہے تو میں سلام کریں۔ ویسے تو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں بھائی حقوق و لباس، حقوق و لباس، حقوق و لباس۔ یہ بھی حق ہے کہ جب بھی کوئی کلمہ کو تمہارے سامنے آئے تو اس کا یہ حق ہے تم اس کو سلام کرو۔ بتائیں کتنے لوگ ہیں وہ پھر کے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہر کلمہ کو کا دوسرے کلمہ کو کے اوپر کیا حق ہے، جب وہ تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اگر وہ تمہیں
تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ دیکھیں گے۔ تیسرا حق، حضور نے فرمایا جب وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرنا تمہارا حق ہے، اس کا حق ہے تو اس کی مدد کرو۔ اور چوتھا حق حضور نے فرمایا، چوتھا حق یہ ہے اس مسلمان کا تمہارے اوپر کہ جب وہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا تمہارے اوپر ضروری ہے اور اس کا حق ہے۔ اب بتائیں، جس کو جانتے ہیں تو جاتے ہیں، ورنہ کیا کہہ دیتے ہیں، نعرہ تو لگاتے ہیں حقوق و لباس، حقوق و لباس، حقوق و لباس، لیکن جب جنازہ ہے نا تو کہتے ہیں یار فرض کفایہ ہی ہے نا، پڑھ لے، کوئی بات نہیں، گناہ تو نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں کہ یہ حقوق و لباس کا خیال کریں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ مسلمانوں کے ہمارے اوپر حق ہے جو ہم نے کیا کرنے، ادا کرنے، لازمی ہے کہ ہم نے ان کے حق کو کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے سلام میں کیا کریں، ابتدا کریں، اور وہ جب مدد مانگے تو ان کی مدد کریں، اور کیا کریں جی، ان کی کیا کریں، جب فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں شریک ہو۔ اور اسی طرح ان کا حق کیا ہے جی، چوتھا، کہ وہ کیا آواز ذہن سے نکل گئی، یعنی یہ حق ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر کیا کیے، لازم قرار دیے، تو ان حقوق کا خیال کریں۔ اور یہ بھی نہ کریں کہ صرف حقوق اللہ کو لیں، کہ صرف نماز پڑھے، روزہ رکھے، یاد رکھیں، دوسروں کو انسانی نہ سمجھیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ صرف انسانوں کے پیچھے لگ جائیں اور اللہ کو بھول جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کو لے کے چلیں، اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے